دوستو السلام علیکم، میں ہوں منور حسین ملغانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل 3JR TV۔ کسرانی قبیلہ، یہ قبیلہ منسوب ہے سردار قیصر خان سے۔ قیصر خان نے اس قبیلے کی بنیاد آج سے 450 سال پہلے یعنی سن 1550 میں رکھی تھی۔ سردار قیصر خان کو تاریخ دیر غازی خان کے مصنف عبدالقادر خان اور انگریز ایم لانگ ورتھ کہتے ہیں۔ اس کا تعلق رند قبیلے سے تھا، جبکہ لالا ہتو رام نے کہا ہے یہ لشاری تھا۔ سردار قیصر خان رند تھا یا لشاری، اس سے غرض نہیں، ایک بات طے ہے بے حد بہادر تھا۔ بہت کم لوگ ایسے تاریخ میں ملتے ہیں۔ سردار قیصر خان نے جب یہ سفر شروع کیا تو ساتھ نہ کوئی قوم نہ قبیلہ، صرف ایک بیوی اور 3 کم سن بیٹے۔ قیصر خان کی ٹوٹل یہ جائیداد تھی جس سے اس نے اپنے تمن کی شجرکاری کی۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جس وقت میر چاکا رند اور میر گہرام لشاری کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو لشاری لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام قیصر خان تھا۔ یہ رندوں سے جنگ کر رہا تھا۔ جب لشاریوں کو شکست ہو گئی تو یہ رندوں سے بچنے کے لیے اپنے بیوی اور 3 بیٹے لشکر خان، قطب خان اور بڈا خان ان کو لیا اور پہاڑوں میں چلا گیا۔ یہ کچھی کے پہاڑی راستوں سے ہوتا ہوا سنگر کے قریب آ قیام کیا۔ سردار قیصر خان کو جب یہاں مویشیوں کے لیے چارہ اور پانی کی قلت محسوس ہوئی تو یہاں سے بھی ہجرت کر کے ہرن بوڑ کے مقام پر ایک پہاڑ پر قیام کیا۔ یہاں اس کا بھتیجا بھی اس کے پاس آ گیا۔ یہ ٹوٹل 6 افراد، پہلے ہرن بوڑ، پھر ڈوہاچی اور آخر میں کہنواں کے مقام پر جا رہائش اختیار کی۔ اس مقام کے نزدیک مکسی بھی رہتے تھے۔ مکسیوں نے محسوس کیا یہ مالدار شخص ہے۔ رات کو اس پر شب خون مارا، جس پر انہوں نے حملہ کیا کہ یہ قیصر خان ہے۔ وہ قیصر خان نہیں، اس کا بھتیجا تھا جو اس رات قتل ہو گیا۔ قیصر خان نے بھتیجے کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ قریبی قبائل کے پاس مدد کے لیے جاتا اور ایک پہاڑ پر موسیٰ خیل قبیلہ کے پاس گیا جو بلوچ قبیلہ تھا۔ انہوں نے چند افراد کے ساتھ اس کی مدد کی۔ قیصر خان نے مکسیوں پر چند حملے کیے۔ مکسی بھی اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ بھی اس کی تلاش میں رہتے مگر قیصر خان نے لگاتار حملے کیے اور آخر مکسی سے تنگ آ کر کوٹ نوان اور چپارا وغیرہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ قیصر کے اپنے بیٹے بھی جوان ہو گئے اور بعض لوگ جو کمزور اور مفلس تھے قیصر کے ساتھ آ ملتے گئے۔ اس کے بعد قیصر خان نے ارد گرد کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔
اور درہ کہنوان سے لے کر درہ باتی تک قبضہ جما لیا۔ کچھ عرصہ بعد قیصر خان خود فوت ہو گیا۔ اس کے بعد گھر کے افراد قلیل تھے کہ اس کی اولاد کی دستار بندی کی جاتی، مگر بلوچی روایات مطابق ایک شخص موجود رہتا جو آنے جانے والے مہمانوں اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتا۔ سردار قیصر خان کے بعد اس کا بڑا بیٹا لشکر خان قبیلہ کسرانی کا سردار شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد توربند، پھر مسعود مند اور بیشم کو سردار شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی ان کی اتنی نفری تو تھی نہیں، یہ گھر کے ہی چند نفوذ پر مشتمل ایک گھرانہ تھا۔ بیشم کی وفات کے بعد کسرانی قبیلہ کا سردار فیروز خان شمار کیا جاتا ہے۔ سردار فیروز خان کے دور حیات میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جو کچھ یوں ہے۔ ایک شخص جس کا نام حمل تھا اور اس کا تعلق لغاری جیلانی قبیلہ سے تھا، وہ ان کسرانیوں کے قریب آ کر آباد ہو گیا۔ وہ گویا اب ان کا حصہ بن گیا۔ وہ اپنے مال مویشیوں کے ساتھ کوہ کہنوان پر رہائش رکھتا تھا۔ ایک افغان قبیلہ تھا سوت۔ اس قبیلے کے کچھ افراد نے مل کر حمل کو لوٹا اور پھر قتل کر دیا۔ جب اس بات کی خبر کسرانیوں کو ہوئی تو انہوں نے قبیلہ سوت کا تعاقب کیا اور ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس لڑائی میں فیروز خان سمیت کسرانی قبیلہ کے 40 افراد مارے گئے۔ اس لڑائی کے دوران صرف کدمین کسرانی کا بیٹا دلشاد خان زندہ بچا اور 2 اور افراد بھی۔ دلشاد خان نے اپنے زخمی افراد کی مرہم پٹی کی اور شہداء کے کفن دفن کا انتظام کیا تو خاندان والوں نے اس سے خوش ہو کر اس کو سردار چن لیا۔ تو اس طرح سرداری لشکر خان سے کدمین کی اولاد میں آ گئی۔ 40 افراد کے شہید ہونے سے کسرانی قبیلہ کافی کمزور ہو گیا، مگر حوصلے جوان تھے۔ سردار دلشاد خان کے دور میں ایک اور واقعہ لالا ہتو رام نے درج کیا ہے جو کچھ یوں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کسرانیوں کا پڑوسی قبیلہ نتکانی ہے۔ نتکانی جب یہاں کاشتکاری کرتے اور فصلیں تیار ہو جاتی تو کسرانی ان کو آگ لگا دیتے۔ لالا ہتو لکھتے ہیں نوتکانی قبیلہ غازی خان سویم سے ایک قبائلی معاہدے کے تحت اس علاقے پر حقوق ملکیت رکھتے تھے۔ جب اس بات کی خبر غازی خان سویم کو ہوئی تو انہوں نے معلومات اور نگرانی کے لیے کچھ افراد بھیجے۔ کسرانی اپنی رہائش گاہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ غازی خان کے آدمیوں نے یہاں کوٹ کسرانی میں ایک چوکی بنا لی اور یہ پانی لینے کے لیے پہاڑ میں ایک چشمہ پر جاتے۔ جب یہ پانی لینے کے لیے جاتے تو کسرانی ان پر حملے کرتے۔ غازی خان نے حکم دیا چوکی کے پاس ہی ایک کنواں کھودا جائے۔ لالا ہتو لکھتے ہیں وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ کنواں بن جانے کے بعد
جب دلشاد خان نے دیکھا ادھر چشمہ پر ان لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے تو نزدیک ہی پہاڑ جس میں ایک قبیلہ کٹی خیل آباد تھا، دلشاد خان نے اس نواب کی نوکری اختیار کر لی اور یہ تھوڑے تھوڑے دن بعد اپنے آدمیوں کے ساتھ آتا اور کوٹ کسرانی میں موجود غازی خان اور نطقانی افراد پر چھاپا مار حملے کرتا اور واپس چلا جاتا۔ اس دوران ایک شخص جس کا نام عمر خان تھا اور اس کا تعلق قبیلہ جعفر سے تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کے ساتھ سردار دلشاد خان کسرانی نے شادی کر لی اور کمال قدرت دیکھیں عمر خان جعفر کی دوسری بیٹی نواب غازی خان کی زوجیت میں آ گئی۔ اس خاتون سے غازی خان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ غازی خان جب اپنا بیٹا دیکھنے آیا تو اس خاتون نے غازی خان سے دلشاد کسرانی کے لیے امان مانگ لی اور کہا اگر یہ وہاں میں آ ٹھہرے تو اسے امان ہوگی۔ اس صورتحال میں سردار دلشاد خان چند افراد کے ساتھ وہوا میں سکونت اختیار کی، جو آج تک وہوا میں قبیلہ کسرانی سکونت پذیر ہے۔ سردار دلشاد خان کسرانی نے اپنی سرداری کے 50 سال مکمل کیے۔ اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ دلشاد خان کسرانی کے بعد قبیلے کا سردار لال خان کسرانی ہوا۔ اس نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ یہ چھاپا مار کارروائی کرتے نطقانیوں کے جو افراد فصلوں کی نگرانی پر ہوتے ان پر حملے کرتے اور فصلوں کو لوٹ کر لے جاتے اور باقی کو آگ لگا دیتے اور جا کر پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے اور بعد میں صلح کر لیتے، اور اس طرح ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تمام واقعات ہم نے لالہ ہتھورام تاریخ گل بہار سے بیان کیے ہیں۔ لال خان کی وفات کے بعد کسرانی قبیلہ کے سردار قطب خان، پھر گل خان اور اس کے بعد جمال خان کسرانی قبیلے کے سردار بنے، مگر ان کے عہد کا قابل ذکر کوئی واقعہ نہیں۔ اس کے بعد مٹھا خان اول قبیلے کے سردار بنے۔ یہ سن 1862 کی بات ہے۔ یہ تمندار اپنے قبیلے کے افراد کے ہمراہ ضلع ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان والے ایک پہاڑ کے اندر رہنے لگا۔ اس کے ساتھ محمد کسرانی جو مقام جہانگڑہ کا رہنے والا تھا، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سرکاری ملازم ہو گیا۔ ان دنوں ایک سرکاری گارڈ مانکا ہندو گم ہو گیا، جس کا الزام محمد کسرانی پر لگایا گیا۔ اس کو سرکار نے قید میں ڈال دیا۔ 4 ماہ بعد یہ جیل سے فرار ہوا، مگر راستے میں کسی حادثے سے یہ زخمی ہو گیا اور دوبارہ گرفتار ہو گیا، مگر زیادہ خون بہہ جانے سے یہ قید میں ہی فوت ہو گیا۔ اس سے کسرانی قبیلہ اور سرکار کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہو گئے۔ مٹھا خان اول کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فضل علی خان قبیلے کا سردار بنا۔ یہ سن 1862 کی بات ہے۔
جب سرداری کی رسم ادا کی گئی تو یہ کم سن تھا۔ اس کی جگہ کوڑا خاں کسرانی کو ضمنی سردار مقرر کیا گیا۔ کوڑا خاں کسرانی کے بارے میں پروفیسر محمد اشرف شاہین کسرانی اپنی کتاب تاریخ بلوچستان تاریخ اور مذاہب صفحہ 248 پر تحریر کرتے ہیں۔ انگریزوں کے عہد میں 1868 میں ڈیرہ اسماعیل خان کے انگریز ڈپٹی کمشنر گری کو سردار کوڑا خاں کسرانی نے اغوا کر لیا تھا۔ اگرچہ بعد میں اس کو رہا کر دیا تھا، مگر انگریزوں نے سردار کوڑا خاں کو معاف نہ کیا۔ کوڑا خاں کو ڈیرہ غازی خاں کے بہت سے سرداروں کے تعاون سے گرفتار کر کے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ فضل علی خاں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مٹھا خاں دوئم سردار بنا۔ اس کے بعد امام بخش خاں کسرانی اور اس کے بعد منظور احمد خاں کسرانی کی کم سنی میں ہی دستار بندی کی رسم ادا کی گئی اور ضمنی سردار امیر محمد خان مقرر ہوئے۔ سردار منظور خاں کسرانی کو انگریزوں نے تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا۔ جب واپس آئے تو دوبارہ دستار بندی کی گئی۔ آپ کی 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سردار منظور احمد خان کے بعد ان کا بیٹا ظہور احمد خان قبیلے کا سردار بنا اور آپ MP منتخب ہوئے۔ سن 2003 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند میر بادشاہ کسرانی قبیلے کے سردار ہیں۔ کسرانی قبیلہ میں لشکری شاہ کے 9 پاڑے، قیدمن شاہ کے 3 پاڑے، بڈانی شاہ کے 4 پاڑے اور وسسانی شاہ کے 8 پاڑے یا شاخیں ہیں۔ اس قبیلے کے ٹوٹل 24 پاڑے یا شاخیں ہیں۔ دوستو، ہم اسی طرح کی آپ کو ہر بلوچ قبیلہ کی معلومات دیتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل 3JR TV کو دیکھتے رہیں۔